السلام علیکم۔ اردو لسانیات کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہمارا موضوع ہے زبان اور زبان میں فرق۔ تو اکثر ہم بولنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اردو زبان کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہم ٹھیک کی زبان کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان اعلیٰ صوت ہے، ہمارے جسم میں موجود وہ حصہ جو بولنے اور آواز پیدا کرنے کا کام کرتا ہے، اسے زبان کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے ٹنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور یہی وہ حصہ ہے جس پر سینس آف آرگنز ہوتے ہیں، چکھنے کے۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کھائی جانے والی چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، کھٹی ہے یا نمکین ہے، اور یہی وہ آلہ ہے جس کے بارے میں جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جسم کا سب سے بہترین حصہ بھی ہے اور بدترین حصہ بھی ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ سب سے بہترین حصہ ہے، یہ انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو سخت پہ بھی بٹاتی ہے، یعنی کامیاب بناتی ہے، اور یہی وہ زبان ہوتی ہے جو اس کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ دوسرا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے زبان۔ اکثر ہم کہتے ہیں اردو زبان۔ زبان سے مراد انسان کے جذبات، احساسات، خیالات اور معلومات کی ترسیل کا ذریعہ ہے۔ زبان کے لیے زبان ضروری نہیں ہے کیونکہ زبان 3 طرح سے ہو سکتی ہے، مثلاً اشارات یعنی اشاروں کی زبان۔ پوری دنیا کے اندر یہ رائج ہے کہ ہم بولنے سے پہلے اشارے کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اشاروں کی زبان استعمال کرتا ہے، تو ہم اپنے احساسات، جذبات کی ترسیل کے لیے اشاروں کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا جو زبان کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے وہ تقریر ہے، یعنی ہم اپنے جذبات اور احساسات کی ترسیل بول کر سکتے ہیں۔ اشاروں کے بعد بچہ جو سیکھتا ہے وہ تقریر ہوتی ہے، یعنی بچہ بہت جلد بولنا سیکھ جاتا ہے لیکن لکھنا وہ بہت دیر سے سیکھتا ہے۔ تیسرا جو اظہار جذبات کا ذریعہ ہے وہ تحریر ہے، یعنی ہم لکھ کر اپنے جذبات، احساسات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو تقریر کو تحریر پر اس خاطر فوقیت حاصل ہے کہ پہلے ہم تقریر سیکھتے ہیں، پہلے ہم بولنا سیکھتے ہیں، اور تحریر کو تقریر پر اس حوالے سے فوقیت حاصل ہے کہ تحریر دیر پا ہوتی ہے، ہم دیر تک اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ جتنا ادب دنیا کے اندر موجود ہے وہ سارے کا سارا تحریری صورت میں موجود ہے۔ تقریری صورت میں چند ایک چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ زبان کی ترویج ہے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبان اس کو ودیت کی، جو الفاظ اس کو سکھائے گئے، کیونکہ جب انسان نہیں تھا زبان تب بھی تھی، جو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا کلام تھا وہ بھی کسی نہ کسی زبان میں تھا۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزوں کے نام سکھائے، وہ بھی زبان میں تھے۔ ان ناموں کو آدم علیہ السلام نے آگے فرشتوں کے سامنے بیان کیا اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اولاد آدم نے اپنے جذبات اور احساسات کو محفوظ کیا، آنے والی نسلوں تک منتقل کیا اور زبان کو ترقی دی۔ زبان کے حوالے سے، ارتقاء کے حوالے سے مختلف لوگوں کے نظریات ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ایسے ہی جو مومن سی آوازیں تھیں وہ زبان کا سبب بنی، اور پھر جو بنیادی زبانیں تھیں وہ آہستہ آہستہ آگے ترقی کرتی چلی گئی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی یافتہ زبانیں ہیں صرف وہ ہیں جن کے بولنے والے زندہ ہیں۔ ایسی زبانیں جن کا عمل دخل ہوتا ہے، جن کا بولنے والے موجود ہوتے ہیں، وہ دنیا میں قائم رہتی ہیں، اور ایسی زبانیں جن کے بولنے والے کم ہوتے ہیں وہ زبانیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر تقریباً 7,000 زبانیں موجود ہیں، جن میں سے بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والے چند لوگ، جیسے 5 لوگ، 10 لوگ، 4 لوگ یا 100 لوگ ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسی زبانیں دیر پا نہیں ہو سکتی، بہت جلد ان لوگوں کے ساتھ وہ زبانیں بھی مٹ جائیں گی۔ تو زبان جو ہے وہ بھی انسان کی طرح ہی ہوتی ہے۔ زبانیں پیدا ہوتی ہیں، ان کی پرورش ہوتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہے، ان کا ارتقاء ہوتا ہے، اور پھر جس طرح انسانی زندگی جو ہے وہ بچپن سے آگے بڑھتی ہے، جوانی میں آتی ہے، بڑھاپے میں آتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی زبانیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب کوئی زبان مکمل طور پر صفحۂ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے،
اس کی اہمیت یہی ہے، ایک تو اس کے اندر لچک بہت زیادہ ہے، یہ مسلسل دوسرے زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر جذب کرتی چلی جا رہی ہے، مسلسل اس کا ذخیرہ الفاظ بڑھتا چلا جا رہا، اور اس کے بولنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کثیر تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس کا اظہار جذبات کے لیے زبان کا استعمال، یعنی اگر ہم یہ دیکھیں، یہ جو میتھڈ آف کمیونیکیشن ہے، لوگوں کے اندر رابطے کا جو ذریعہ ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اردو زبان دنیا کی تیسری بڑی زبان بن چکی ہے۔ زبان کا ایک بڑا کام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر رابطہ قائم کرتی ہے۔ ہم اپنے خیالات، جذبات، احساسات جب لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے احساسات جب ہم تک پہنچتے ہیں تو اس سے ہی ہمارا رابطہ ہوتا ہے، اسی سے کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ انگریزی زبان کے لیے جو ہے لینگویج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم لسانیات کی بات کر رہے ہیں، لنگوسٹکس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ زبان ہوگا، اس کو ہم بولیں گے، جتنے بھی اس حوالے سے الفاظ بولے جائیں گے وہ زبان ہوں گے، زبانیں ہوں گی۔ زبان جو ہے وہ صرف اعلیٰ صوت ہے جو جسم کے اندر موجود رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ فرق واضح ہو گیا ہوگا۔